خوف خدا کے اثرات بندہ مومن پہ زرمینہ یہ بتائیے گا کہ کیسے مرتب ہوتے ہیں جب ایک بندے کے اندر خوف خدا موجود ہے اور وہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر بھی محسوس کر رہا ہے، اس کے اثرات کیسے بندے پہ مرتب ہوتے ہیں؟ جی فرمائیے گا۔ زینب، بالکل جب ایک انسان خشیت الہی کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے تو بندہ مومن کی زندگی ہی گویا بدل کر رہ جاتی ہے اور اچھے راستے پہ انسان گامزن ہو جاتا ہے۔ بے حضرت شک۔ امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مفہوماً کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے تو اس خوف کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کے سرزد ہونے سے ہمیشہ خوف کا اور گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے ہمیشہ راضی رہے، اور ہمیشہ اللہ پاک اس کو تقویٰ عطا کرتا ہے، ظاہری اور باطنی طہارت اس کو عطا ہوتی ہے اور وہ ایسے اعمال کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، اس راہ پہ چل پڑتا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہو۔ اسی طرح حضرت ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان خوف الہی کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بشارت ہے۔ آپ دیکھیں کیونکہ وہ ایک موٹیویشنل فورس ہے، ایک ایسی موٹیویشن ہے جو اس کو دیگر نیکیوں کی جانب لے کر جاتی ہے۔ تو حضرت ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خوف الہی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی اصل ہے، انسان سے تمام تر بھلائیاں ہی بھلائیاں سرزد ہونے لگتی ہیں، یعنی وہ ان کی جانب جانے لگتا ہے، اور اخلاقی ممنوعات کی جیسے ارم میم نے بہت اچھے سے وضاحت دی کہ پھر انسان کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق غضب نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، حسد نہیں کرتا، بغض اور اناد سے دور رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ جانتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہا ہوں، اب مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک کے جو لائکس ہیں، ڈس لائکس ہیں، یعنی اللہ پاک کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، اس سے وہ آگاہ ہو جاتا ہے۔ تو بیسکلی خوف الہی ایک ایسا چراغ ہے جس سے پھر انسان خیر اور شر میں بنیادی طور پر بہت اچھی تمیز کرنے کے اور ڈفرنس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خوف الہی کے جو آنسو ہیں وہ اس قدر اہمیت کے حامل ہیں جو گرتے تو زینب باہر ہیں لیکن دھو اندر کو ڈالتے ہیں، یعنی انسان کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان جب دیگر نیکیوں کی جانب لے کر جاتا ہے خوف الہی اس کو، تو انسان حقوق اللہ کا بہتر طور سے اہتمام فرماتا ہے اور حقوق العباد کا بھی۔ حقوق اللہ یعنی اپنی تمام تر فرائض اچھے انداز میں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز، روزہ، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتا ہے، اپنا کام فضول گوئی میں ضائع کرنے کے بجائے وہ علمی گفتگو میں صرف کرتا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے، معاشرے میں پازیٹیوٹی پھیلتی ہے۔ حقوق العباد میں وہ لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے سے سرشار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی، جیسے آپ نے پوچھا کہ شخصیت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ عز و انکساری کا پیکر بن جاتا ہے، اس کا سیرت و کردار مثالی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر دم یہ سوچ رہا ہوتا ہے نا زینب، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ از واچنگ می، اللہ تعالیٰ مجھے ہر دم دیکھ رہا ہے، تو مجھے اب ہمیشہ خیر اور بھلائی کے کام ہی کرنے ہیں۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، مفہوم میں آیت ہے کہ اللہ پاک کا جو خوف اللہ پاک کا جو خوف رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے، اس کو تمام تر وزڈم اور نالج عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو جب ایک انسان زندہ ہوتا ہے جو خوف الہی رکھتا ہے تو آپ دیکھیے تب بھی معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی پھیلتی ہے زینب، وہ اپنے گھر سے جیسے شروع کریں، اس کو ترغیب ملتی ہے خوف الہی کی تو اس کی شخصیت میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ معاشرے میں جاتا ہے پازیٹیوٹی پھیلتی ہے، لازمی کوئی نہ کوئی شخص آپ کی اچھی بات کو کسی نہ کسی کو ضرور اڈاپٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ کام آگے بنتا چلا جاتا ہے اور معاشرہ پیار، محبت، امن و امان اور سکون کا گہوارہ بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا شخص جو خوف الہی اور خشیت الہی کے جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے زینب، تو دیکھیے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی پازیٹیوٹی پھیلتی ہے، لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اس کی عز و انکساری کو، اس کی سادگی کو یاد کرتے ہیں، اس کی شخصیت میں سے اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں، کوئی اور شخص فار ایگزامپل اس کو اختیار کرتا ہے، سچائی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، کسی کا حق غضب نہیں کرتا اور حرام کاموں سے بچتا ہے، آپ کی شخصیت میں سے وہ پہلو لے کر، تو آپ دیکھیے جب ایک انسان ایسا دنیا سے چلا جاتا ہے تو بعد میں یہ کام اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو بیسکلی معاشرے میں امن و امان اور پیار پھیلتا ہے اور بہت ہی بھلائیاں اور نیکیاں پھیلتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابو سلیمان نے فرمایا کہ یہ بھلائی اور خیر کی اصل ہے خوف الہی۔ تو اللہ پاک ہمیں خشیت الہی کا یہ سرمایہ، یہ نعمت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی اللہ پاک کا وہ بنیادی خوف پیدا ہو اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ڈریں جیسا کہ واقعی اس سے ڈرنے کا حق حاصل ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے اللہ پاک سے کہ وہ ہمیشہ ان کا چہرہ زرد ہوتا تھا، یا جب عبادات کا اہتمام کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمیشہ ان پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ وہ شخصیات ہیں یقیناً جن کی زندگیوں سے ہمیں خوف الہی کس طرح ہمارے دل میں راسخ ہو سکتا ہے یہ ضرور سیکھ سکتے ہیں. اور جناب جس طرح سے ابھی گفتگو ہوئی، ہم عبادات اللہ رب العزت کے حضور جب عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یہ یقیناً صحیح بات ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف، اس کی محبت بھی ہمارے دل میں راسخ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے معاملات کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. عبادات میں خشیت خوف الہی سے ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن معاملات کی جب بات کریں، جب لوگوں کے حوالے سے بات کریں، لوگوں کے کو ہم برائی کرتا دیکھیں تو اس کو روکیں، اپنے ذات سے، اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اس طرح بھی ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں.